بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی کیا علامتیں ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں اور منافقین کے دو طبقات ہیں، دو طبقے ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرا نفاق عملی ہے۔ پہلا نفاق اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا، یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، یعنی صرف اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہے میں تو مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یہ منافق ایسا منافق ہے کہ کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت رکھی ہے۔ اس جیسے منافق کی سزا سب سے زیادہ سخت سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے۔ یہ کون سا منافق ہے؟ یہ اعتقادی منافق کہ دل میں بالکل ایمان نہیں ہے، زبان پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتا ہے بھی میں مومن ہوں۔ اور دوسرا نفاق ہے نفاق عملی۔ عملی منافق، عملی نفاق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہوگا، جس میں 2 علامتیں ہوں گی وہ دوسرے درجے کا منافق ہوگا، جس میں 3 علامتیں پائی گئی وہ 3 درجوں کا منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئی تو کیا فرمایا؟ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ یعنی جس میں 4 علامتیں پائی گئی کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں خالی و ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنے چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پیارے بھائیو بہت بری بات ہے، بہت خسارے والی بات ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی منافقین کی وہ نشانیاں، وہ علامتیں کیا ہیں؟ پہلی بتائی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب۔ اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو، شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا۔ اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک درجے کا منافق سمجھنا چاہیے، ایک درجے کا منافق سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بلند پائے کی صحابیہ ہیں۔ ان کا بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا، ان کو اپنے بچے سے کوئی کام تھا، اس کو بلایا، وہ نہ آیا۔ بچوں کو کھیل پیارا ہوتا ہے اس لیے وہ نہ آیا۔ بار بار بلانے کے باوجود جب نہ آیا تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ یہ بچے کو لالچ دیا، یعنی جھوٹ بول کر اس کو کیا کہہ رہی میں آؤ تجھے کوئی چیز دوں گی۔ تو وہ بچہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ بچے کو کوئی چیز دیتی ہے کہ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر رہے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دیکھیں بھی یہ بچے کو کوئی چیز دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ پھر فرمایا مائی اس کو کوئی چیز دے دے تاکہ تو جھوٹ سے نکل جائے۔
اگر نہیں دے گی تو یہ تیرا جھوٹ ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمیں عورتوں کو اور مردوں کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو، کہ یہ بچوں کو لالچ دیتی ہیں۔ لالچ دے دیں گی بھی فلاں چیز دو گی فلاں کام کر دو، فلاں چیز دو گی فلاں میری بات مان لو، لیکن کیا ہے، مگر دیتی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھی یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور چیز بھی وہ ہو جس سے بچہ مطمئن ہو، یعنی جو چیز اس کو دینی ہے وہ اس چیز کو دے جس سے بچہ مطمئن ہو، یہ نہیں کہ ریت اٹھا کے دے دو، مٹی اٹھا کے دے دو۔ اس طرح دینے سے انسان جھوٹ سے نہیں نکلے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو گئی، اور ہیں ہم پکے مومن۔ جھوٹ سے نفرت ختم ہو گئی، جھوٹ سے نفرت نہیں کرتے، لیکن ہیں ہم کیا، پکے مومن۔ ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان فرشتے کے ذمے ہوتی ہیں کام، کہ کوئی درود شریف پہنچائے تو کیا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، کوئی درود شریف پہنچانے پر مقرر ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ پہنچانے والا ہے۔ مگر جھوٹ کی اتنی بدبو ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جیسے باقی چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح یعنی جیسے پھل ہو گئے، کوئی چیز خوشبو، اسی طرح جو جھوٹ ہے، جھوٹ کی بھی اس طرح بدبو ہوتی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے یکدم گٹر کھلتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے بو آتی ہے، ایسے جھوٹ بولنے سے منہ سے بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس آدمی سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، لہذا ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ یہ جھوٹ والی اگر علامت ہمارے اندر ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اور دوسری علامت عملی منافع کی جو بتائی، عملی منافع کی جو دوسری نشانی وہ فرمایا، اذا وعد خلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدے میں فرق ہے۔ جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہو تو وہ وعدہ کہلاتا ہے، یعنی جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ کرے تو یہ ایک وعدہ کہلاتا ہے، اور جماعتی شکل میں یا قومی شکل میں یا حکومتی سطح پر کسی سے کوئی بات کی جائے، کوئی بات طے کی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ وعدہ اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ آج اس وقت دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ساری اسی مد میں ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، کل قیامت والے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، لہذا وعدہ کسی سے کرو تو سوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کرو، وعدہ کرو ہی نہ۔ اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرو۔ البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت نیت اور ارادہ اس کو پورا کرنے کا تھا، مگر بعد میں کوئی عارضہ پیش آ گیا تو وہ الگ بات ہے۔ یعنی جس وقت وعدہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس وقت پکا ارادہ تھا، پکی نیت تھی، وعدہ کروں گا، لیکن بعد میں وہ وعدہ نہیں کر سکے تو میرے پیر بھی الگ بات ہے، اس پر جھوٹ نہیں۔ لیکن وعدہ کرنے کی نیت ہی یہ بھی وعدہ کروں گا پورا ہی نہیں کروں گا، یہ ہے منافق کی علامت۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے۔ اور عملی منافق کی تیسری نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ کیا ہے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ پھر امانت کی بھی کئی قسمیں ہیں، علم بھی امانت ہے، اور علمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتا، غلط باتیں بتاتا ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے، اور مشورے میں بھی خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو تم اسے صحیح مشورہ نہیں دیتے، غلط رائے دے دیتے ہو۔ جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح رائے دو، بات بھی امانت ہوتی ہے۔
یعنی کوئی بات انسان کسی سے کرے، اس آدمی کی بات بھی کیا ہے، وہ امانت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی۔ مال بھی امانت ہے، اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ کرے یا اس کو تبدیل کر دے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے درہم یا دینار کا تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا ہے، یعنی آج کے دور میں جیسے پیسے ہو گئے، ہزاروں کے نوٹ ہو گئے، لاکھوں کے نوٹ، ہزاروں کے 100 والے 5000 والے نوٹ ہو گئے، یہ رکھا ہے، امانت رکھا ہے۔ درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ یہ تھیلوں میں رکھتے تھے۔ تو اگر وہ تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا ہے اور اس کا منہ جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اور وہ دھاگا میلا ہو گیا، تو یہ شخص اس دھاگے کو بدلنے کا مجاز بھی نہیں رکھتا۔ یعنی اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس نے اس کے پاس امانت رکھی ہے، اب اس تھیلے کا جو دھاگا ہے وہ بھی اگر میلا ہو گیا، یہ تبدیل اس کے لیے جائز نہیں کہ یہ تبدیل کرے۔ رقم کو تو چھیڑنا تو درکنار ہے، اگر اس دھاگے کو بدلے گا تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، جو بھی ہمارے پاس امانت رکھے، امانت کو پورا کرنے، ورنہ یہ کیا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی بتائی، وہ کیا ہے، اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یعنی منافق کی یہ نشان، جب بھی جس سے جھگڑا کرے گا وہ کیا دے گا، گالیاں دے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائی، آج دکھ کی بات یہ ہے، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جب منافق لڑتا ہے تو اس وقت وہ گالیاں دیتا ہے۔ ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری ہر بات پر کیا ہوتی ہے، گالی ہوتی ہے۔ جس طرح پہلے نیک لوگ ہوتے تھے، کوئی بات کرتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، لا الہ الا اللہ الحمدللہ کہتے تھے، لیکن آج ہماری زبانوں پر گالیاں نکلتی ہیں۔ انسان تو دور، آج انسان چھوٹوں بڑوں کو، یہاں تک کہ انسان گدھوں کو، مرغیوں کو، جانوروں کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے ہر بات کے اندر۔ تو میرے پیارے بھی، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی بدبخت میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اس لیے ان 4 بری عادتوں سے، ان 4 نفاق والی علامتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنے آپ کا ہمارے اندر یہ اگر ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی کچھ بیان فرمائی ہے منافق کی نشانیاں قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں سستی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ جو منافق لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کریں گے، ناولوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، اخباریں پڑھیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہیں گے، کھیلوں کے اندر مشغول رہیں گے، یعنی اور سارے کام ہوں گے، مگر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہوگا ان کے پاس۔ دنیا کے لیے بہت وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن کیا اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ منافق کی موٹی موٹی علامتیں ہیں، 4 حدیث پاک میں آئی ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور 2 علامتیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، آج ہم اپنے گر بیان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے کسی میں بھی یہ علامتیں نہ ہوں۔ اگر ہیں ہمارے اندر یہ علامتیں تو میرے پیارے بھائی، ہم کوشش کریں ان علامتوں سے بچنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلو، اللہ کے احکامات کو مانیں۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔